اس نے مجھے بہت تڑپایا، میں رات بھر روتا رہا، اور اس کے بعد اس واقعے کا مجھ پہ اتنا اثر ہوا تھا کہ تقریباً میں نے 12 یا 15 دن دسترخوان پہ بیٹھنے کی میری ہمت نہیں ہوئی، میں نے کھانا ہی نہیں کھایا۔ بعض لوگ ایسا بھی سمجھتے ہیں کہ بہت مغرور ہے، بڑا گھمنڈی ہے، تاریخ دیتا نہیں، لیکن میری مجبوری، میں جانتا ہوں کہ اگر میں لوگوں کو تاریخ دوں تو میں ہفتے میں ایک دن کے لیے جو گھر آتا ہوں یا 15 دن میں ایک دن گھر آتا ہوں، میں وہ بھی نہ آ سکوں۔ جو میمز جو لوگ بزرگوں کی کرامتوں کی بناتے ہیں، ان کا تعلق خوش عقیدہ اہل سنت و جماعت سے نہیں ہوتا۔ کشمیر میں لڑکیاں ظلم کر رہی ہے اور یو پی بہار بنگال میں لڑکے ظلم کر رہی ہیں۔ حضور سے عشق ہے نا، اور صرف کہ یہ میمورنڈم والا عشق ہے، نعرے والا عشق ہے، کولا پاڑ والا عشق ہے، عشق ہو تو یہ بھی تو کرو۔ بڑی بات تو ہے کہ میں سنی دعوت اسلامی سے جڑا ہوا ہوں، میرا سب سے پہلا کام یہی ہے کہ میں تحریک کی ذمہ داریوں کو نبھاؤں۔ ہر گاؤں میں جب ایک مسجد میلاد کے نام سے رہے گی تو آنے والی نسلیں کہے گی کہ بھائی ہمارے باپ داداؤں کے یا فلاں شخص کے دور میں 1500 سالہ جشن آیا تھا تو انہوں نے حضور کو یہ میلاد میں تحفے میں دیا، اور وہ بس سیدھے یوٹیوب پر آتے تو ٹھیک ہے، اگر یوٹیوب پر آ کر کے پیسے ہی کمانے تو کمانے۔ 50 بیڈ کا ہاسپٹل ہوگا جس میں ایک ہی چھت کے نیچے سارے مریضوں کا علاج ہوگا۔ مولا کائنات حضور کے صرف داماد تو نہیں ہے نا، چھوٹے بھائی بھی ہیں نا، اب بچپنے سے حضور نے ان کو پالا ہے، پوسا ہے، تربیت کی ہے، تو سارا کام تو، بلکہ شادی بھی حضور ہی نے کر کے دی۔ اسکول کی تعمیر مکمل اسی سال میں انشاءاللہ ہوگی۔ انہی دنوں کسی کلندر نے پتہ نہیں کہاں سے کلپ نکالی اور حضور تاج الشریعہ رحمۃ اللہ علیہ کے ایک بیان سامنے آ گیا۔ حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں چاند کا حاضر ہونا، سورج کا سلام کرنا وغیرہ، اس کی بڑی لوگوں نے مذاق بنایا۔ الیکشن کو الیکشن کے طور پہ لڑیے، جنگ کے طور پہ مت لڑیے۔ غیر اپنے ہو گئے تو ہمارے بدل گئے، نظریں بدل گئی تو نظارے بدل گئے۔ ناظرین، الحمدللہ آج ہم اپنا پہلا پوڈ کاسٹ ریکارڈ کر رہے ہیں، اور وقتاً فوقتاً انشاءاللہ تعالی اہم شخصیات سے ہم آپ کو روبرو کرائیں گے۔ عالم اسلام کی ایک عظیم شخصیت، آل رسول، عمدۃ الخطبہ، مقبول بارگاہ امام حسین، حضرت علامہ مولانا الحاج سید محمد امین القادری صاحب قبلہ، جن کی زندگی سے یہ چھلکتا ہے اور جو اپنے کردار و عمل سے ہمیں یوں کہتے ہیں، میری زندگی یہی ہے کہ سبھی کو فیض پہنچے، میری زندگی یہی ہے کہ سبھی کو فیض پہنچے، میں چراغ رہ گزر ہوں، مجھے شوق سے جلاؤ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضور اجازت ہو تو کچھ سوالات آپ کی بارگاہ میں عرض کریں۔ جی، بڑی نوازش۔ انشاءاللہ تعالی سوالات کچھ اس طرح سے پیش کرنے کی ہم کوشش کریں گے جس کے جوابات سے ہمیں کوئی زندگی کے کوئی خطوط ہم متعین کر سکے، جو ہمارے لیے ایک مشعل راہ کا کام دے سکے۔ حضور، آپ کی پہچان دنیا کے اندر عالم اسلام میں ایک خطیب کے حوالے سے آپ کو زیادہ لوگ پہچانے جاتے ہیں، حالانکہ اور بھی بہت ساری صلاحیتیں، بہت ساری خدمات اللہ تعالیٰ نے آپ سے لیے۔ موجودہ دور میں بھی اگر دیکھا جائے تو ادیب سے زیادہ خطیب ہمیں نظر آتے ہیں۔ تو آج کے دور میں وائزین کے لیے، مقررین کے لیے، خطبہ کے لیے کس طرح کے بیانات انہیں کرنا چاہیے، عنوانات کے سلیکشن کیا ہو، اور زبان و بیان اسلوب کیا ہو، اور کن حالات میں کس طرح کا پیغام قوم کے نام انہیں دینا چاہیے، اس پر کچھ آپ ارشاد فرمائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا حبیب اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ سب سے پہلے تو میں آپ کا بے پناہ مشکور ہوں کہ آپ کے چینل کے ذریعے سے ایک مرتبہ پھر مجھے اپنی قوم سے عرض معروض کا شرف نصیب ہو رہا ہے۔ آپ نے جو مجھ سے سوال فرمایا ہے کہ خطبہ کے حوالے سے، اس وقت موجودہ دور میں خطبہ کی تعداد زیادہ ہیں، اور خطابت کے حوالے سے آپ سوال کرنا چاہتے ہیں، تو پہلی بات تو یہ ہے کہ ادیبوں سے زیادہ خطبہ اس لیے ہماری جماعت میں اس وقت ہمیں ملتے ہیں کہ سب سے مشکل کام جو ہے وہ تحریر ہے، تدریس ہے، اور اس فیلڈ کا سب سے آسان کام تقریر اور خطابت ہے۔ اور چونکہ موجودہ دور میں بہت سارے لوگ آرام پسند طبیعت کے حامل ہیں،
تو چونکہ تحریر اور تدریس میں محنت بہت ہے. پھر دوسری بات یہ ہے کہ تحریر اور تدریس میں محنت کے ساتھ پھر ہماری قوم میں اس کی اتنی قدردانی بھی نہیں ہے. البتہ تقریر کی فیلڈ میں محنت بھی کم ہے، عزت افزائی بھی زیادہ ہے، تو راحتیں ہیں، آرام ہے، تو اس وجہ سے بہت سارے لوگوں کی توجہ اس طرف ہے. حالانکہ مقررین بھی ایسا نہیں کہ سبھی آرام جی پسند طبیعت کے ہوتے ہیں، ایسا نہیں، میں اکثریت کی بات کر رہا ہوں. اور حالانکہ اگر محنت کرنا چاہیں تو اس میں بھی بڑی محنت ہے اور یہ بھی محنت طلب کام ہے، لیکن بہرحال ان دونوں کاموں کے مقابلے میں یہ آسان ہے. ایک بات اور یہ کہ جو ہمارے خطبہ ہیں ان کو چاہیے کہ وہ عناوین اپنی پسند کی بجائے، عوام کی پسند کی بجائے قوم کی ضرورتوں کے مطابق عنوانات کا انتخاب کریں. عنوان میرا پسند کا کیا ہے، عوام کی پسند کا کیا ہے وہ نہیں، بلکہ قوم کو ضرورت کس بات کی ہے. اس میں اگرچہ نعرے لگے نہ لگے، لوگ پسند کرے نہ کرے، دیکھیے دھیرے دھیرے لوگوں کی طبیعت اس کی عادی ہوگی. جیسے کہ ایک دور تھا کہ ہماری قوم معاذ اللہ نماز پر اور جہنم کے عذاب پر گفتگو سننا ہی نہیں چاہتی تھی، لیکن جب شروعات کی گئی تو پھر لوگ آج اس کو یعنی کہ پسند کرتے ہیں، سنتے ہیں، سمجھتے ہیں. اسی ڈاکٹر طرح جب دوا دیتا ہے تو وہ جی مریض کی مرضی کے مطابق نہیں دیتا، وہ تو نہ مرض کے اپنی پسند کی دیتا ہے، نہ مریض کی پسند کی دیتا ہے. جو اس کو ضرورت ہوتی ہے اس کے مطابق وہ دیتا ہے. ایسا ہی ہونا چاہیے کہ اس وقت تو قوم کو ضرورت کن عناوین کی ہے. ہماری قوم کو نکاح کے مسائل نہیں پتہ ہے، طلاق کے مسائل نہیں پتہ ہے، اور ضروریات دین کے حوالے سے عقائد انہیں نہیں پتہ ہے، بہت ساری چیزیں ہیں. تو اور بھی پھر جن مضامین کے عناوین کی ضرورت ہے قوم کی ضرورت کے مطابق، اس لیے کہ اگر ہم کہیں پر خطاب کے لیے جا رہے ہیں تو ہمیں یہ سوچنا چاہیے کہ جتنا گھنٹہ میں بیان کروں گا اللہ پاک قیامت کے دن ان گھنٹوں کے متعلق مجھ سے سوال کرے گا. جیسے اگر 1000 کا مجمع ہے اور میں نے 1 گھنٹہ بیان کیا تو 1 گھنٹے کے متعلق مجھ سے سوال نہیں ہوگا، بلکہ 1000 گھنٹے کے متعلق اللہ مجھ سے پوچھے گا ان سب کے متعلق کہ تو نے ان کا وقت کیوں برباد کیا، کیا کیا، ان کو کیا سکھایا، نہیں سکھایا. مائنس تو یہ ہے کہ اگر آپ نے 1 گھنٹہ برباد کیا، کچھ نہیں سکھایا، تو 1000 گھنٹوں کا جواب دینا ہے، اور اگر آپ سکھانے میں کامیاب ہو گئے تو آپ کو 1000 گھنٹوں کا اجر بھی ملنا ہے. یہ ہول سیل میں ثواب حاصل بھی کرنا ہے. اس لیے میں اکثر اپنی قوم کے خطبہ کو کہتا ہوں، مقرروں کو کہتا ہوں کہ جب ہم تاریخ دیتے ہیں لوگوں کو تو لوگ 1 مہینہ پہلے 2 مہینہ پہلے سے اس کی تیاریوں میں لگ جاتے ہیں، پوسٹر چھپانا، چندہ کرنا، پنڈال، یہ اسٹیج، وہ سب کرنا. وہ 1 مہینہ پہلے سے تیاری کرتے تو مقرر کم سے کم 1 دن پہلے تو تیاری کرے. جلسے کی تیاری وہ مہینہ بھر پہلے کریں. جلسے والے آپ کو 1 دن پہلے تیاری کرنا چاہیے، کتابیں پڑھنا چاہیے، مطالعہ کرنا چاہیے، مضامین نکالنا چاہیے، اور اس کے مطابق آپ کو بیان کرنا چاہیے. بلکہ جن کے یہاں تاریخ دی جاتی ہے، جن کے یہاں پرامات ہونے والے ہوتے ہیں، وہ تیاری میں مصروف ہوتے ہیں. تو بعض مرتبہ انہوں نے ایسا بھی کہا کہ ابھی آج کل ہم لوگ پروگرام کو لے کر تیاری میں مصروف ہے، تو خواب بھی آج کل وہی دیکھ رہے ہیں ہم لوگ. جی کوئی پوسٹر لگا رہا ہے، کوئی تشہیر کر رہا ہے، اس طرح بالکل سے. ایسا ہی ہے. تو حضور بیانات کے حوالے سے بات ہو رہی ہے، تو لوگ یہ بھی جاننا چاہتے ہیں کہ آپ نے اپنی زندگی کا پہلا بیان کس جگہ پر کیا اور کس عنوان پر کیا؟ میں نے میری زندگی کا پہلا بیان 11 سال کی عمر میں کیا، اور میرے اپنے محلے میں مچھلی بازار کا ایک ممبر، اصل میں جو مدرسے میں پڑھتا تھا غوثیہ مدرسہ اس کا نام تھا، آج کل وہ مسجد میں تبدیل کر دیا گیا ہے، تو اس کا سالانہ اجلاس تھا. میری عمر 11 سال کی تھی، اور درود شریف کی فضیلت پر میں نے پہلا بیان کیا تھا 11 سال کی عمر میں. وہ مجھے ابھی بھی یاد ہے. اور میرے استاد حضرت علامہ اسماعیل جارلوی صاحب مدذ اللہ العالی نے مجھے وہ لکھ کر کے دیا تھا، اور میں نے درود شریف کی فضیلت پر پہلی مرتبہ بیان کیا تھا. وہ بیان ابھی بھی مجھے یاد ہے. ماشاء اللہ، سبحان اللہ. حضور آج کل ہر کوئی یہ چاہتا ہے اہل سنت میں کہ آپ ان کے اسٹیج کی، ان کے پروگرامس کی زینت بنے. تاریخ لینے والوں کی ایک لمبی قطار ہے، 6 مہینہ، سال بھر، اس سے زائد کا عرصہ گزر جاتا ہے، لوگوں کو تاریخ میسر نہیں آ پاتی. تو ہر کوئی چاہتا ہے حضور کہ آپ ان کی محفل میں جا کر خطاب فرمائیں. لیکن پرسنلی آپ کس طرح کی محفل کو پسند کرتے کہ اس جگہ پر اگر میں بیان کروں تو اچھا لگے، یا آپ کی دلی خواہش کیا ہوتی ہے؟ دیکھیے، آپ مالیگاؤں میں ہی رہتے ہیں اور آپ اپنے بچپنے سے مجھے جانتے ہیں.
کہ فی الحال میری مصروفیات کا عالم الحمدللہ، یہ میں شکایت کے طور پہ نہیں بلکہ شکر کے طور پہ کہہ رہا ہوں کہ 15 دن میں گھر لوٹ کر نہیں آتا ہوں تو ایک دن کے لیے آتا ہوں، چلا جاتا ہوں، ہفتے میں آتا ہوں چند گھنٹے رک کر چلا جاتا ہوں، یا پھر کبھی ایسا ہوتا ہے کہ مالیگاؤں میں جو پروگرامات رہتے ہیں جلسے، ان کی تاریخ دیتا ہوں، تو جتنے دن جلسے رہتے ہیں اتنے ہی دن رکتا ہوں، پھر چلا جاتا ہوں۔ تو ماشاءاللہ مصروفیت بڑھ گئی ہے اور لوگ چاہتے ہیں، یقیناً میری قوم مجھے بہت چاہتی ہے، اس پر میں اللہ کا بے پناہ شکر ادا کرتا ہوں، اور بے شمار درود و سلام اس رسول اعظم سید المعصومین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر، جن کی نسبت کی وجہ سے، جن کے ذکر کی وجہ سے لوگ ہمیں چاہتے ہیں۔ اور اگر ہم لوگوں کو تاریخ کے لیے منع نہ کریں تو میں سمجھتا ہوں کہ 5 سال تک کے جو ہے وہ تاریخیں چلی جائیں۔ لوگوں کو ہم روکتے ہیں، منع کرتے ہیں، میں بغیر کسی مبالغے کے کہہ رہا ہوں۔ بعض لوگ تو تاریخ لینے کے لیے مجھ سے جھگڑا بھی کرتے ہیں۔ کچھ ایسے دوست ہیں جن کو میں نے تاریخ میں نہیں دے سکا کسی مجبوری کے تحت، انہوں نے مجھ سے بات چیت بند کر دی، تعلقات توڑ لیے، انہوں نے میری مجبوری کو سمجھا نہیں۔ بعض لوگ ایسا بھی سمجھتے ہیں کہ بہت مغرور ہے، بڑا گھمنڈی ہے، تاریخ دیتا نہیں۔ لیکن میری مجبوری، میں جانتا ہوں کہ اگر میں لوگوں کو تاریخ دوں تو میں ہفتے میں ایک دن کے لیے جو گھر آتا ہوں یا 15 دن میں ایک دن گھر آتا ہوں، میں وہ بھی نہ آ سکوں، تو ظاہر سی بات ہے کہ تنظیم کی، سنی دعوت اسلامی مالیگاؤں کی بھی ذمہ داریاں ہیں، یہاں کے بھی کام ہیں، گھریلو بھی معاملات ہیں، تو یہ سب چیزیں بھی دیکھنا ہوتا ہے، اس لیے میں تاریخ نہیں دے پاتا۔ اور میں کوشش کرتا ہوں کہ ایک بار کہیں تاریخ دے دوں پھر اس کو بلا عذر شرعی کینسل نہ کروں، تو لوگ پریشر بناتے ہیں، اپنے طاقت کا، اپنے منصب کا استعمال کرتے ہیں، تو نہیں دے پاؤ تو لوگ ناراض ہوتے ہیں۔ تو میں آپ کے ذریعے سے ایک پیغام دینا چاہتا ہوں۔ پہلی بات تو میں یہ کہ ہر کمیٹی کو پروگرام نہیں دیتا ہوں، میری کوشش یہ ہوتی ہے کہ کمیٹی والوں کو پروگرام دینے سے بچا جائے، کیونکہ میں دیکھ رہا ہوں کہ پروگرام ایک بزنس بن گیا، کرنے والوں کے لیے بھی، کرانے والوں کے لیے بھی، اللہ ماشاءاللہ سب کے لیے نہیں کہتا لیکن زیادہ تر ہو کیا گیا ہے کہ چند لڑکے جمع ہوتے ہیں اور وہ سال میں 2-4 اجلاس کرتے ہیں، مشہور مقرروں کو بلاتے ہیں، 10 لاکھ جمع کرتے ہیں، 5 لاکھ میں جلسہ کرتے ہیں، 5 لاکھ آپس میں بانٹ لیتے ہیں، ٹھیک ہے۔ پھر اس کے بعد جب ان کے پاس وہ پیسہ ختم ہوتا ہے تو پھر دوسرا جلسہ کھڑا کرتے ہیں، کبھی مشاعرہ کھڑا کرتے ہیں۔ تو میری کوشش یہ ہوتی ہے کہ میں کمیٹی کے لوگوں کو پروگرام نہ دوں، اگر کمیٹی والوں کو دوں بھی تو علماء ان کی تائید کریں یا کوئی خانقاہ تائید کرے کہ ہم ان کو جانتے ہیں، یہ اچھے لوگ ہیں، صحیح لوگ ہیں، ان کو دینا چاہیے، تو میں ان کو دیتا ہوں، یا پھر خانقاہوں میں دیتا ہوں، یا پھر درسگاہوں میں یا علماء کو دیتا ہوں۔ کبھی کبھی تو ایسا ہے کہ کچھ لوگ جو ہے وہ علماء کی صفوں میں کچھ لوگ ایسے گھس گئے ہیں کہ جن لوگوں نے، حالانکہ وہ عالم نہیں ہوں گے مجھے یقین ہے، لیکن گھس گئے ہیں، تو انہوں نے پروگرامات کو بزنس بنا لیا، کبھی کبھی وہ بھی الگ الگ راستوں سے آتے ہیں، تو یہ ساری چیزیں میرے ساتھ ہوتی ہے۔ تو میں کوشش کرتا ہوں کہ ایسے لوگ جو مس یوز کرتے ہیں یا اس کو دھندا بنا چکے ہیں تو میں ان کو پروگرام نہ دوں، بلکہ جو لوگ خلوص کے ساتھ قوم کی اصلاح کے لیے، اپنی آخرت کی اصلاح کے لیے اگر کر رہے ہیں تو میں ان کے یہاں جاؤں، ان کے یہاں پروگرام دوں۔ وہاں بھی میں سب کے یہاں پہنچ نہیں پاتا ہوں، تو یہ میری ایک مجبوری ہے۔ حضور پیچھے کئی مرتبہ اس طرح سے بھی ہوا کہ کوئی آپ کا نام لے کر فون پہ کسی سے بات کیا اور اس نے آپ کے پروگرامس کی تاریخیں اس نے دے دی، اور کچھ نذرانے وغیرہ کی بھی بات جو ہے تو معاذ اللہ اس نے کی، کچھ لوگوں سے پیسہ بھی اینٹ لیا گیا۔ تو حضور اگر جو لوگ چاہتے ہیں آپ کے پروگرامس کرنا تو وہ کن سے رابطہ کریں اور کن سے یعنی کہ تاریخ فائنل ہو سکتی ہے؟ کوئی آپ کا پی اے وغیرہ ہے یا پھر کس سے رابطہ کیا جائے؟ دیکھیے میں اس بات کی کافی وضاحت کر چکا ہوں کہ میرا کوئی پی اے نہیں ہے۔ اچھا، اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ سب پی اے وغیرہ بڑے لوگوں کے ہوتے ہیں، میں اپنے آپ کو بہت چھوٹا سمجھتا ہوں۔ میرا کوئی پی اے نہیں ہے، میں اپنی تاریخیں فی الحال خود ہی دیتا ہوں، اور جو وہ جب خالی ہوتی ہے تو دیتا ہوں، خالی ہوتی ہے تو میں چھوٹے چھوٹے دیہاتوں میں بھی چلا جاتا ہوں، نہیں خالی ہوتی ہے تو میں بڑے شہروں میں بھی انکار کر دیتا ہوں، تو اس لیے میرا کوئی پی اے نہیں ہے۔ اور اس کی میں کئی بار وضاحت کر چکا ہوں کہ بھئی میری تاریخوں کے لیے آپ کسی اور مسجد کے امام صاحب ہوں یا کوئی اور بندہ ہو، یا کوئی کہتا ہو کہ میں تاریخ دلا دوں گا، مجھے اتنا دے دو اتنا دے دو، تو آپ ان لوگوں کو نہ، ان سے رابطہ نہ کریں، کیونکہ وہ آپ کا پیسہ اگر کھا جائیں تو اس کے ذمہ دار آپ ہوں گے۔ اسی طرح کچھ لوگ ٹکٹ کے نام پہ پیسہ مانگ کے کھا جاتے ہیں۔ میں لوگوں کو کہتا ہوں کہ میں ٹکٹ کا پیسہ بھی پہلے کسی سے نہیں منگاتا ہوں، میں لوگوں کو یہ کہتا ہوں یہ آپ ٹکٹ بنا کے بھیج دیں، اور اگر میں نے ٹکٹ بنانا ہے تو پھر میں یہ کرتا ہوں کہ جب جاتا ہوں تو تب وصول کرتا ہوں، یا جن صاحب نے ٹکٹ بنایا ہے وہ ایجنٹ کا نمبر ان کو دیتا ہوں کہ بھئی آپ ان سے خود ہی بات کر لو، لیکن کسی سے ہم پیسہ پہلے نہیں منگاتے ہیں، یہ چیز ہے۔
یہ سب چیزیں فراڈ کے طور پہ چل رہی ہے دنیا میں. اب میں کئی بار وضاحتیں بھی کر چکا ہوں، تو میں وضاحت کرنا بھی چھوڑ دیا ہوں جی اس معاملے کے اندر. حضور، آج کل دیکھا جا رہا ہے کہ نوجوانوں کے اندر بڑی بے باکی آ گئی ہے بزرگوں کے حوالے سے. آپ کے ایک نہیں بہت سارے بیانات ہیں حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فضیلت پر، ان کی شان میں. تو جو روایتیں، جو کرامتیں آپ نے بیان فرمائی ہے، آج اس کی الگ الگ میمز بنتی ہے اور لوگ اس پر مذاق بنانے کی کوشش کرتے ہیں. تو حضور یہ جو روایتیں ہیں جس پر آج میمز بن رہی ہے، مذاق بنایا جا رہا ہے، کس کتاب کے حوالے سے، کس بزرگوں کی وہ روایت کرنے کے حوالے سے آپ بیان کرتے ہیں؟ دیکھیے، پہلے تو میں آپ کو یہ بات کہہ دوں کہ جو میمز جو لوگ بزرگوں کی کرامتوں کی بناتے ہیں، ان کا تعلق خوش عقیدہ اہل سنت و جماعت سے نہیں ہوتا ہے. کیونکہ کوئی بھی سنی جوان کتنا بھی بے باک ہو، وہ گناہوں کے معاملے میں تو بے باک ہو سکتا ہے، لیکن ادب کے معاملے میں ہمارا سنی جوان کبھی بے باک نہیں ہو سکتا. ہم اس کو تسلیم کرتے کہ ہم گنہگار ہیں، لیکن غدار اور بے ادب ہم لوگ نہیں بلکہ ہیں. جو بے نمازی ہوتے ہیں اور ہمارے سوالے سے دور نظر آتے، وہ تو بزرگوں کے روضے پر، آستانوں پر زیادہ ادب کرتے نظر آتے ہیں. جی، تو یہی کہ میری جو اس معاملے میں تحقیق ہے یا جو مجھے باتیں پہنچی ہے، تو یہ ہمارے سنی اہل سنت کے جوان نہیں ہوتے ہیں، اہل سنت کے لوگ نہیں ہوتے ہیں. البتہ جو دوسرے فرقوں کے لوگ ہیں، 1857 کے بعد جو فرقہ باطلہ انگریزوں کی میز سے پیدا ہوئے، جو لوگ فضائل مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے منکر ہیں، اولیاء اللہ کے منکر ہیں، تو علم غیب رسول کے منکر ہیں، حضور کے حاضر و ناظر ہونے کے منکر ہیں، تو وہ لوگ جن کو یہ کرامتیں ہضم نہیں ہوتی، وہ اس کی میمز بنا کر کے ڈالتے ہیں. اب کچھ ہمارے نوجوان دیکھتے ہیں تو ان کو یہ تکلیف ہوتی ہے کہ یار ہمارے کسی مقرر یا ہمارے کسی جو ہے وہ داعی دین یا ہمارے کسی عالم دین یا ہمارے کسی بزرگ کی کلپ کو لوگوں نے بنا دیا، تو اپنے دوستوں کو شیئر کرتے ہیں. وہ اس لیے نہیں کرتے کہ وہ اس سے متفق ہے، بھئی ایسا ہو گیا. حالانکہ ان کو یہ چاہیے کہ ایسی کوئی بات آئے، ایسے رسول اللہ کی گستاخی کوئی کلپ آ جائے یا علماء کی گستاخی کیا جائے، اس کو وائرل نہ کرے، اس کو سنے نہیں، اس کو وہیں ڈیلیٹ کر دیں. یہ چیز ہے. اب وہ لوگ کیوں مذاق بناتے ہیں جو دوسرے فرقے؟ کیونکہ وہ لوگ ان کرامتوں سے متفق ہی نہیں ہیں، کرامتوں کو مانتے ہی نہیں ہیں وہ، اس لیے وہ مذاق بناتے ہیں. البتہ یہ مذاق بنانے کی روایت نہیں ہے. جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قرآن پڑھ کے سناتے تھے تو مکے کے مشرکین جب وہ تالیاں بجا بجا کر کے مذاق بناتے تھے. تو یہ حق کا مذاق بنانا یہ منافقین کی پرانی عادت ہے. لیکن ہمیں ان پہ توجہ دینے کی کیا ضرورت ہے؟ ہم ان پہ کیوں توجہ دیں؟ ہم تو جانتے ہیں کہ جو رسول اللہ کی فضیلت کو اور معجزات کو نہیں مانتے، وہ غوث پاک کی کرامتوں کو کیا مانیں گے؟ لیکن چونکہ ہمارا مسلک ہے اور ہم کرامتوں کے قائل ہیں، ہم بیان کرتے ہیں. اب رہی بات یہ کہ کچھ ہمارے اپنے جو ہیں غلط فہمی کا کہیں شکار ہوتے ہیں کہ بھئی یہ کرامت کیسے ہو سکتی ہے. تو پہلی بات تو یہ سمجھنا چاہیے کرامت کہتے ہیں اس کو ہے جہاں عقل عاجز آ جائے. اور ہم نے جو بھی کرامتیں حضور غوث پاک کی ہو یا غریب نواز کے کسی بزرگ کی بیان کی ہے تو پڑھ کے بیان کی ہے. مولا کائنات سیدنا علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم فرماتے ہیں کہ جس چیز کا علم انسان کو نہیں ہوتا، انسان اس کا دشمن ہوتا ہے. اب بہت ساری چیزیں ایسی ہیں کہ مجھ سے پوچھا گیا کہ بھئی یہ آپ نے کہاں سے بیان کی، تو میں نے بتا دیا کہ میں نے تو یہاں سے بیان کی. تو اہل علم مطمئن ہو گئے. لیکن میں کتنی وضاحت کس کو دوں گا؟ مجھ سے علم والے پوچھتے تھے، جیسے مثال کے طور پہ حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں چاند کا حاضر ہونا، سورج کا سلام کرنا وغیرہ، اس کی بڑی لوگوں نے مذاق بنائی. حالانکہ یہ حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ کی زندگی پر سب سے مستند ترین کتاب ہے. سید اعلیٰ حضرت امام اہل سنت نے اور ہمارے بزرگوں نے، شیخ عبدالحق محدث دہلوی نے تک اس کو مستند قرار دیا ہے، بہجت الاسرار شریف. اس کے اندر یہ موجود ہے. پھر وہاں سے لے کر کے بہت سارے لوگوں نے اپنی اپنی کتب میں اس کو بیان فرمایا ہے، حوالہ موجود ہے. اسی طرح کسی موقع پر میں نے ایک بیان کیا تھا کہ اگر جو وہ یہ درختوں کی ٹہنیاں قلم بن جائے اور سمندر، اس پر اتنا واہویلا لوگوں نے کیا. حالانکہ وہ میں نے اپنی طرف سے نہیں بیان کیا تھا. شیخ محقق شیخ عبدالحق محدث دہلوی محقق علی الاطلاق، انہوں نے اپنی کتاب میں لکھا، انہوں نے لکھا، میں نے بیان کیا. اس کے بعد بعض کچھ اپنے ہی لوگوں نے، پھر ابھی ظاہر سی بات ہے کہ معاشرانہ چپکلش تو ہوتی ہے، کچھ محبتیں ہیں، کچھ معاملات ہیں، تو کچھ لوگوں نے وہ اس کو سہارا بنا کر کے میری مخالفت شروع کی. خدا کا کرنا، میں تو عام طور پہ چپ ہی رہتا ہوں، میں وضاحتیں نہیں دیتا ہوں.
اس لیے کہ میں اتنا مصروف ہوں اللہ کی توفیق سے کہ مجھے کبھی کبھار میرے بچوں سے بات کرنے کا موقع نہیں ملتا، تو میں وضاحتوں کے لیے ٹائم نکال کے لاؤں کہاں سے؟ بالکل صحیح. ٹھیک ہے. ابھی آپ کو بھی جو ہے وہ جو میں نے ٹائم دیا ہے، مجھے سفر کرنا تھا، سفر اور کھانے کے بیچ میں نے ٹائم نکال کے آپ کو دیا، آپ کو پتہ ہی ہے. ٹھیک ہے. تو اب وضاحت ہی دیتا رہوں گا تو میں پڑھوں گا کب؟ پھر اس کے بعد میرے اپنے معمولات ہیں، لوگوں سے ملنا ہے، تنظیمی کام ہے. بڑی بات تو یہ کہ میں سنی دعوت اسلامی سے جڑا ہوا ہوں. میرا سب سے پہلا کام یہی ہے کہ میں تحریک کی ذمہ داریوں کو نبھاؤں. میں مصروفیتوں میں کہیں اس میں بھی کوتاہی ہو جاتی ہے، تو میں وضاحتیں کہاں دوں. بلکہ میں تو کبھی کبھی یہ سوچتا ہوں کہ جو لوگ میرے نام پر اس طرح کے چینل چلاتے ہیں، میری کلپیں کاٹ کر مذاق بناتے ہیں، میرے خلاف بولتے ہیں، باتیں کرتے ہیں، میں ان کو جواب نہ دوں تاکہ وہ کلپیں زیادہ چلے. کلپیں زیادہ چلے گی تو چونکہ ان کا مقصد ہے زیادہ سے زیادہ ویوز حاصل کرنا، ان کا چینل چلانا. تو اس سے کیا ہوگا؟ جب ان کا چینل زیادہ چلے گا تو ان کو وہاں سے یوٹیوب کے ذریعے سے پیسے ملیں گے. میں جب تک کہ خاموش رہوں گا تو لوگ اس کو دیکھتے رہیں گے، پیسے ملیں گے. تو پیسے ملیں گے تو کم سے کم مجھے گالی دینے کی وجہ سے، میری مخالفت کرنے کی وجہ سے ان کے بچوں کی پرورش ہو جائے گی. میں ہر بندے کو 25,000 50,000 مہینے کا دے تو نہیں سکتا نا، تو لیکن اگر میری شخصیت کو گالی دینے سے اگر کسی کے بچے پلتے ہیں تو میرے لیے بہت بڑا پلس پوائنٹ ہے. کچھ لوگ ایسے ہیں جو میری تعریف کر کے جو وہ اپنا کام کہیں نہ کہیں کچھ بندے چلا لیتے ہیں، کچھ مخالفت کر کے چلا لیتے ہیں. تو ٹھیک ہے، کوئی اگر تعریف کر کے چلاتا ہے اس طرح چلا لے، کوئی مخالفت کر کے چلاتا ہے. ایک کام لوگوں کا بننا، اگر میں کسی کام آ سکتا ہوں. ایک صوفی بزرگ سے کسی نے کہا کہ مرنے کے بعد جسم کو کیڑے کھائیں گے. انہوں نے کہا سبحان اللہ، بہت اچھی بات ہے. تو کہا کہ آپ اس پہ سبحان اللہ کہہ رہے؟ کہا میرا جسم کم سے کم کیڑوں کے کھانے کے کام تو آ رہا ہے نا. تو یہ قربانی کا جذبہ ہونا چاہیے انسان کے اندر. اب رہی بات میں غلط کہہ رہا ہوں یا صحیح کہہ رہا ہوں، میرا تو اللہ جانتا ہے. کوئی مجھ سے پوچھے نہ صحیح کہ میں نے کہا کہاں سے، پوچھو گے تو بتائیں گے. تو اب ایسا ہوا کہ میں چپ رہا، میں نے تو کچھ نہیں کہا. لیکن جو میرے خلاف بعض اپنے کہلانے والے محاذ کھڑا کر رہے تھے، انہی دنوں کسی کلندر نے پتہ نہیں کہاں سے کلپ نکالی اور حضور تاج الشریعہ رحمۃ اللہ علیہ کے ایک بیان سامنے آ گیا. میں نے تو غوث پاک کے لیے کہا تھا، تاج الشریعہ نے تو ہر ولی کے لیے وہی بات کہی. تو اس کے بعد پھر وہ سناٹا ہو گیا، خاموشی ہو گئی. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ لوگوں کو چاہیے کہ وہ ہم پہ اعتماد کریں. اگر کوئی بات ان کو سمجھ میں نہیں آتی ہے تو کم سے کم رابطہ کر لیں، پوچھ لیں کہ بھئی یہ آپ نے کہاں سے کہا، تو میں بتا دوں گا. لیکن عام طور پہ ہو کیا گیا ہے کہ کوئی کسی سے رابطہ کرنا نہیں چاہتا اور وہ بس سیدھے یوٹیوب پر آتے ہیں. تو ٹھیک ہے، اگر یوٹیوب پر آ کر کے پیسے کمانے تو کما لیں پیسے. ہاں، میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ ہر بندہ اسی لیے مخالفت کرتا ہے یا ہر بندہ اسی لیے تعریف کرتا ہے کہ اس کو پیسے کمانا، ایسا نہیں کہہ رہا ہوں. لیکن زیادہ تر حالات یہی بنے تو ٹھیک ہے. کوئی مخالفت کر کے کماتا ہے کما لیں، کوئی اپنا بن کے کماتا ہے کما لیں، لیکن اپنے ذریعے سے کسی کا بھلا ہو جائے. ہم دنیا میں آئی اسی لیے کہ کسی کا بھلا ہو جائے، جس اعتبار سے بھی ہوتا ہے. اب یہ جو میمز بنتی ہے، اللہ تعالیٰ انہیں ہدایت عطا فرمائے. یہ جتنے لوگ میمز بنا رہے ہیں نا، جن کا تعلق انگریزوں کی میچ سے ہے، اگر ان کے ہم اگر ارواح ثلاثہ کھول دیے جائیں اور جو وہ ساری چیزیں کھول دی جائے تو چہرے چھپانے کے لیے جو ہے وہ یعنی کہ جگہ نہ ملے. لیکن ہم کرنا نہیں چاہتے، اپنا کام ہی نہیں ہے وہ، اور وقت کس کے پاس ہے. تو ہاں، اس لیے میں ان کو بھی یہ کہنا چاہتا ہوں کہ انہیں بھی جو ہے وہ بہت احتیاط میں رہنا چاہیے. کیونکہ جن کے گھر مٹی شیشے کے ہوتے ہیں وہ مٹی گھر والوں پہ پتھر نہیں پھینکتے، ورنہ خود کا ششمہ چکنا چور ہوگا. لیکن ہم نہ یہ کرنا چاہتے ہیں کیونکہ ہندوستان کا ماحول فی الحال اب ایسا نہیں ہے کہ اس طرح کا کوئی کام کیا جائے اور لوگوں کو الجھایا جائے، اس لیے ہم خاموش رہتے ہیں. ناظرین، یہ بڑے ظرف کی بات ہے اور ہر بندہ اس طرح کی بات نہیں کر سکتا. آپ دیکھیں اکثر تصوف کے حوالے سے لوگ مس گائیڈ ہو جاتے ہیں کہ کسی کو کوئی حرکت دیکھی، کسی کا اگڑم دگڑم یا کچھ دیکھا آستانوں پر یا ادھر ادھر، لوگ اسی کو تصوف سمجھ بیٹھتے ہیں، اللہ والا سمجھ بیٹھتے ہیں. لیکن اصل صوفیہ کی، اللہ والوں کی ایک جو طبیعت ہوتی ہے، آپ نے جیسا کہ ابھی حضرت سے سنا کہ یہ ایک تو کوئی اعلیٰ ظرف والا ہی یہ بات کر سکتا ہے، اور یہی طبیعت صوفیہ کی ہوتی ہے جو ایک کلندرانہ مزاج میں اور کلندر بے نوا کے اندر جو ابھی ہم دیکھ رہے ہیں، یہ ہوتا ہے اصل تصوف، اور یہی ہوتی ہے صوفیہ کی طبیعت. حضور ابھی کچھ مہینوں پہلے سے مرکز سنی دعوت اسلامی مالیگاؤں مسجد یا رسول اللہ پر سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے آپ نے ایک سیریز شروع کی ہے.
کہ مکمل سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم بیان کی جائے، چونکہ 15 سالہ جشن آمد رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے آپ نے فرمایا، تو یہ اس کا پس منظر کیا ہے، اس کا بیک گراؤنڈ کیا ہے کہ اس طرح سے پہلے ہی سے 15 سالہ جشن کا اعلان کر دینا اور سیرت النبی پھر مکمل بیان کرنا؟ آپ کیا پیغام دوسروں کو دینا چاہتے ہیں اس کے حوالے سے؟ 1500 سالہ جشن کی تیاری تو ہم لوگ سنی دعوت اسلامی مالیگاؤں برانچ تقریباً 10 سال پہلے سے ہم کر رہے تھے، الحمدللہ۔ اناؤنس اب کیا گیا؟ ہاں، اب بھی اعلان ابھی ہوا ہے، کیونکہ جب میں پہلی مرتبہ بغداد شریف گیا تو وہاں میں نے غوث پاک کی بارگاہ میں حاضری دی، اور حاضری دے کر کے وہیں پر بیٹھ کر 1500 سالہ جشن کے حوالے سے میں نے اپنا ذہن بنایا، اور 1500 سالہ جشن کے موقع پہ ہم کیا کیا کریں گے۔ تو میرا ایک ذہن یہ کہہ رہا تھا کہ ہم نے ہر سال جلوس نکالے، جلسے کیے، سیرت بیان کی، تو جب حضور علیہ السلام کا 1500 سالہ جشن آئے گا تو اللہ کا یہ احسان ہے کہ اللہ نے ہمیں ایسے موقع پہ زندگی دی ہے کہ ہم حضور علیہ السلام کے 1500 سالہ جشنوں کے شرکا میں یعنی کہ ہوں گے۔ تو ہم حضور علیہ الصلوۃ و تسلیم کو جلوس تو سبھی نکال رہے ہیں، جلسے سبھی کر رہے ہیں، اور محفلیں کر رہے ہیں، درودوں کی محفل بھی ہوگی، نعتوں کی محفل بھی ہوگی، تو ہم سب سے ہٹ کر کچھ الگ انداز سے حضور علیہ السلام کو تحفہ پیش کریں گے 1500 سالہ جشن کے موقع پر۔ تو اس کا پلان بن رہا تھا، اور بہت سی چیزیں ابھی ہم نے اعلان نہیں کیا اور بہت سی چیزوں کا اعلان کر دیا۔ تو جیسے اب یہ ربیع الاول شریف کی 12 تاریخ گزر جائے گی، آپ نے نہیں کیا، وہ جب وقت آئے گا آپ اعلان کریں گے تو امت کے لیے بھی کوئی سرپرائز ہو سکتا ہے۔ سب بالکل ہوگا۔ تو جیسے کہ ابھی یہ 12 ربیع الاول شریف گزر جائے گا تو یہ 1499 ولادت کا جشن گزرے گا، تو 13 تاریخ سے ہی یعنی 13 ربیع الاول سے ہی ہم 1500 سالہ جشن شروع کر دیں گے انشاءاللہ، آنے والے سال کے لیے پورا سال اس کو جشن منائیں گے انشاءاللہ۔ اور دوسری چیز یہ ہے کہ 13 ربیع الاول سے لے کر آئندہ 12 ربیع الاول تک ہم جتنے بھی کام کریں گے وہ سب 1500 سالہ جشن میں گنیں گے۔ اس میں انشاءاللہ تعالی سرکار غریب نواز کے نام سے 50 بیڈ کا ہاسپٹل ہوگا، جس میں ایک ہی چھت کے نیچے سارے مریضوں کا علاج ہوگا۔ اسی طرح اسکول کی تعمیر مکمل اسی سال میں انشاءاللہ ہوگی۔ اسی طرح سے جو ہے وہ ہم یہ لوگوں کا ذہن بنا رہے ہیں کہ ابھی سے یعنی 12 ربیع الاول تک تو ہم 1499 جشن منائیں گے، اور 13 سے 1500 سالہ شروع کر دیں گے، یعنی ہم ایک دن کا 10 دن کا جشن نہیں منائیں گے، پورا سال بھر کا جشن۔ 1500 سالہ جشن ہے تو پورے سال بھر کا منائیں گے، اور اس میں ہم قوم کو یہ کہہ رہے ہیں کہ ہر گاؤں میں، ہر شہر میں ایک مسجد بنائیے جس کا نام میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم مسجد رہے، یا میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم رہے، تاکہ ہر گاؤں میں جب ایک مسجد میلاد کے نام سے رہے گی تو آنے والی نسلیں کہے گی کہ بھائی ہمارے باپ داداؤں کے یا فلاں فلاں شخص کے دور میں 1500 سالہ جشن آیا تھا تو انہوں نے حضور کو یہ میلاد میں تحفے میں دیا تھا، تو وہ ایک میلاد کی یادگار رہے گی۔ جھنڈیاں ختم ہو جائیں گی، کمکمے بجھ جائیں گے، جلوس چند گھنٹے چلے گا، ختم، یہ سب جو ہوتا تھا ہوتا رہے گا، لیکن یہ ہوگا۔ اسی طریقے سے کوئی مدرسہ بنایا، تعمیر کیا جائے، اس سال میں جتنے مدارس تعمیر ہو میلاد النبی، میلاد مصطفیٰ نام سے یہ رکھا جائے۔ اسی طریقے سے لائبریریاں قائم ہوں، میلاد مصطفیٰ لائبریری، میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم لائبریری۔ اسی طریقے سے گھروں میں لائبریری قائم ہوں۔ اسی طریقے سے اس سال جتنے بچے پیدا ہوں ان کا نام جو ہے وہ، اگر بچہ پیدا ہو تو حضور علیہ السلام کے نام پہ محمد رکھا جائے، یعنی یہ بھی میلاد کا ایک انداز ہے، کیونکہ جس سال آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم پیدا ہوئے تھے اس سال اللہ نے بیٹے ہی بیٹے پیدا فرمائے، تو بیٹے پیدا ہو تو ان کا نام محمد رکھا جائے، اور اگر بیٹی پیدا ہو تو اس کا نام فاطمہ رکھیں، یا خدیجہ رکھیں، یا حلیمہ رکھیں، آمنہ رکھیں، عائشہ رکھیں، لیکن کہیں نہ کہیں تصور میلاد کا رہے، شیمہ رکھیں، میلاد کا تصور رہے۔ اسی طرح سے پھر جو ہے وہ اس پورے سال میں کم سے کم 15 بیواؤں کو ٹارگٹ کریں، 15 بیواؤں کی مدد کریں کہ حضور علیہ السلام کی امی جان کی نسبت سے ان کو تحفہ دیں، نیت یہ کہ حضور کی امی جان کو ہم تحفہ پیش کریں سال ثواب کا۔ اسی طرح سے جو ہے وہ کم از کم 15 غریب بچیوں کی شادیاں ہو جائیں، یعنی میلاد النبی کا ایک ماحول ہو پورے سال کے اندر، میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم منانے کا یہ بھی ایک انداز ہو سکتا ہے۔ ابھی تک عام طور پر جو لوگوں کے ذہن و خیالات میں، ان کے تصورات میں جو ہے میلاد النبی منانا
تو وہ تصور کرتے کہ بس جھنڈے لگا لینا، گلیاں سجا لینا، جلوس نکال لینا، محفل میلاد میں شرکت کر لینا، لیکن میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم منانے کا یہ ایک عظیم تصور آپ نے دیا جو رہتی دنیا تک قائم رہنے والا بھی ہے اور امت کو دیر پا فائدہ بھی اس سے ملنے والا ہے. سبحان اللہ. حضور یہ سب ہوتا یہ رہے گا. میں اس کو منع نہیں کر رہا ہوں. جیسے 12 غریب بچیوں کی شادی، 15 غریب بچیوں کی شادی 1500 سالہ جشن کے موقع پہ مل کر کریں، 10-15 لوگ مل کے کریں، کوئی تنظیم کرے، کوئی ادارہ کرے کر کے. اسی طرح 15 یتیم بچوں کی تعلیم کی کفالت کا ذمہ لے لیں کہ یہ اگر عالم بننا چاہتے ہیں، جب تک عالم بنیں گے ہم اتنے لوگ اس کا خرچہ اٹھائیں گے. اگر یہ ڈاکٹر بننا چاہتے ہیں تو اس کا خرچہ ہم اٹھائیں گے. یعنی یہ یتیموں کے لیے، بیواؤں کے لیے حضور کی امی جان کے نام سے، یتیموں کے لیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف سے یہ ہونا چاہیے. اور اسی طریقے سے جو ہے وہ پھر ہمارے بچوں کو حضور علیہ السلام کی سیرت طیبہ کا علم ہو، تو اس پر جو ہے وہ ہم نے یہ چیز شروع کیا کہ ابھی سے، بلکہ میں سمجھتا ہوں کہ اب 3 مہینے ہو گئے ہیں، ہر ہفتہ ہم جو ہے وہ حضور علیہ السلام کی سیرت پر بیان کر رہے ہیں. حضور کے اجداد، ابھی تک تم حضور کے اجداد تک ہی پہنچے ہیں، اور جو ہے وہ ابھی یہ سلسلہ آگے چلے گا اور سال بھر انشاءاللہ بیان ہوگا انشاءاللہ. برادری کے نام پر آج کوشش ہو رہی ہے کہ ایک دوسرے سے الجھا دیا جائے، اور جس کا اثر کہیں کہیں یہ دیکھنے میں ملتا ہے کہ لوگ آپس میں الجھ بھی جاتے ہیں اور کچھ نہ کچھ اس کا اثر کہیں نہ کہیں ظاہر ہوتا ہے. تو اسلام میں برادری کا کیا تصور ہے؟ اسلام میں جو برادری کا تصور ہے، سورۃ الحجرات میں قرآن نے صرف اتنا کہا لِتَعَارَفُوا، پہچان کے لیے، بس صرف پہچان کے لیے، صرف پہچان کے لیے. اس سے زیادہ کوئی تصور نہیں ہے. البتہ زمانے جاہلیت میں برادریوں کے بڑے تصورات تھے، وہ بڑے باپ کا، وہ چھوٹے باپ کا. آقائے کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خطبہ حجۃ الوداع کے موقع پر جو ایک عالمی منشور کے طور پہ امت کو عطا فرمایا، برادری کو پیروں تلے کچل دیا گیا، برادری عصبیت کو پیروں تلے کچل دیا گیا، اور کہا گیا کسی عربی کو کسی اجمی پر، کسی اجمی کو کسی عربی پر، کسی کالے کو کسی گورے پر، کسی گورے کو کسی کالے پر، رنگ اور نسل کی بنیاد پر کوئی فضیلت حاصل نہیں ہے. اگر فضیلت ہے ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، کہ تم میں اللہ کے نزدیک عزت والا وہ ہے جو اللہ سے ڈرنے والا ہے. یہ بس، اس سے زیادہ. اب حضور علیہ السلام نے جو تصور برادری کا پیش کیا، فرمایا کلکم من آدم و آدم من تراب، تم سب آدم سے ہو اور اللہ نے آدم کو مٹی سے بنایا. اب اس کے اگر آپ 2 چیزیں لے لیں کہ تم سب آدم سے ہو، تو کیا اگر کوئی کسی کو حقیر سمجھتا ہے تو آقا فرما رہے کہ تم سب آدم سے ہو، یعنی تم سب نبی کی اولاد ہو. تو جو اولاد نبی ہوگا وہ حقیر کیسے ہو سکتا ہے؟ اور اگر کوئی اپنے آپ کو بڑا مغرور سمجھ رہا ہے، بہت اعلیٰ سمجھ رہا ہے، تو فرمایا آدم من تراب، آدم کو تو مٹی سے پیدا کیا، تو مٹی سے پیدا ہوا ہے. تو برادری کا اس سے زیادہ کوئی تصور نہیں. اصل ہوا کیا ہے کہ یہ سازش ہے. سازش یہ ہے کہ ہمیشہ سے بادشاہوں نے یا سیاسی لیڈران نے اپنے سیاسی مفاد کے لیے امت کو لڑایا. جیسے انگریز ہندوستان جب آئے تو انہوں نے مسلمانوں کو پہلے مذہب کی بنیاد پر ملکوں کو تقسیم کیا، یعنی کہ مذہب میں جھگڑا کرایا. پھر اس کے بعد مختلف مکاتب فکر پیدا کیے، پھر جھگڑا کرایا، پھر برادریوں کی بنیاد پہ جھگڑا کرایا. یعنی ڈیوائیڈ کرو اور تقسیم کرو. ہاں بالکل بالکل بالکل. منافقین مدینہ بھی یہی کرتے تھے، قبیلوں کی بنیاد پہ الجھاتے تھے، لڑانے کی کوشش کرتے تھے. یہ منافقین کا طریقہ ہے، برادری اور قبیلے کی بنیاد پہ لڑوا کر کے ذاتی مفاد یا سیاسی مفاد اٹھانا، یہ منافقین کا طریقہ ہے. اسلام میں اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے. ہم سب آدم کی اولاد ہیں، کوئی چھوٹا نہیں ہے، کوئی بڑا نہیں ہے. اور اور ہندوستان کا جہاں تک معاملہ لیں، لوگ اچھلتے ہیں یہاں برادریوں کے نام پہ. اگر وہ تحقیق کریں خود سنجیدگی کے ساتھ تو 90% لوگ کنورٹ ہوئے ہیں. 4 دادا اوپر جاؤ گے تو آپ ہو کون؟ 5 دادا اوپر جاؤ گے تو ہو. کس بنیاد پہ اکڑتے ہو؟ کافر داداؤں کی بنیاد پہ اکڑ رہے ہو، مشرک داداؤں کی بنیاد پہ. کس بنیاد پہ اکڑ رہے ہو؟ کون ہو تم؟ سوچئے تو صحیح. کیا میں تو یہ کہتا ہوں کہ کسی مسلمان کے لیے سب سے بڑا اعزاز یہ ہے میں اللہ کا بندہ ہوں، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی ہوں. اس سے بڑے فخر کی بات ہمارے لیے کوئی نہیں ہے.
ہیں بندے عشق شدی ترک نسب کن جامی کے فلاں ابن فلاں چیزیں نیست. اے جامی عشق کا بندہ بن جا، عاشق بن جا، اور اس کی اولاد کہلانے سے بہتر ہے کہ تو محمد الرسول اللہ کا غلام کہلا. کیا بڑی بات ہے یہ. بادشاہ نیچے حضور کی غلامی وہ عظیم سرمایہ ہے ہمارے لیے. تو یہ کہ ہمارے ملک میں 90% لوگ کنورٹ ہوئے ہیں، 10% لوگ عرب سے آئے ہیں، آنے کے بعد بھی ان کے معاملات میں بھی بے شمار ملاوٹیں ہوئی ہیں، سب معاملات ہوئے ہیں. اس لیے یہاں کسی کو اکڑنے کی ضرورت نہیں ہے. اور یوں بھی میں سمجھتا ہوں کہ جو واقعی پیور اہل نسب ہیں اور جن کے نسب سلامت ہیں، پھلدار ٹہنی ہمیشہ جھکی ہوئی ہوتی ہے. جن کے اندر واقعی اصلیت ہے، یعنی کہ واقعی جو مولائے کائنات کی اولاد ہے، حضور کی اولاد ہے، صدیقی ہے، فاروقی ہے، عثمانی، واقعی اگر وہاں وہ خون وہاں موجود ہے، وہاں آپ اکڑ نہیں دیکھیں گے، وہاں آپ عاجزی دیکھیں گے. پھلدار ٹہنی ہمیشہ جھکی ہوئی رہتی ہے. اس لیے یہ جو برادری کا معاملہ ہے، انگریزوں نے کیا، بعد میں کچھ لوگوں نے اپنے مفاد کے لیے کیا، اور اب بہت کم نصیبی کی بات یہ ہے کہ ہمارے سیاسی لیڈران بعض لوگ پتہ نہیں کیوں قوم کو تقسیم کرتے ہیں. عوام کو، یہ ہماری عوام کو اس وقت تو بیدار ہونے کی ضرورت ہے، لڑنے کی ضرورت نہیں ہے. امت کا اتحاد ہر دور میں ضروری تھا، اور اس وقت تو سواد اعظم صحابہ اور اہل البیت کے عقیدے پر، قرآن و سنت، عشق مصطفیٰ پر امت کو جمع ہونے کی ضرورت ہے. اگر ہم برادری کے نام پر لڑتے رہیں گے تو معاشی ترقی کب کریں گے، تعلیم پر کب توجہ دیں گے، معاملات کب دیکھیں گے. لڑنے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ میں تو لوگوں کو کہتا ہوں الیکشن کو الیکشن کے طور پہ لڑیے، جنگ کے طور پہ مت لڑیے. جتنی ضرورت ہے اتنی آپ ایکٹیویٹیز میں جس سے بھی آپ محبت کرتے ہیں، پیار کرتے ہیں، آپ اس کا سپورٹ کریں. لیکن یہ کہ لڑائی جھگڑے کی بات، مار پیٹ کی بات، آپ جانتے ہیں میں اپنی قوم کو یہ پیغام پورے ہندوستان میں کسی ایک شہر کی بات نہیں کر رہا ہوں، ایک ریاست کی نہیں، پورے ہندوستان میں یہ بات کہتا ہوں کہ جن لیڈروں کی بنیاد پر آپ لوگوں سے دشمنیاں لیتے ہیں، مار پیٹ کرتے ہیں، الیکشن کے بعد وہ ایک ساتھ بیٹھتے ہیں، کھاتے ہیں، پیتے ہیں، رشتہ داریاں کرتے ہیں، منہ میں منہ ڈال کر ایک دوسرے سے باتیں کرتے ہیں. تو یہ آپ دوسروں کی خاطر اپنے گھر کو کیوں پھونکنا چاہتے ہیں؟ مرڈر تک ہوتے ہیں، قتل تک ہوتے ہیں، جیلوں میں تک جانا پڑتا ہے. تو آپ جس کو چاہتے ہیں آپ اس کا سپورٹ کیجئے، الیکشن میں حصہ لیجئے، لیکن برادری کی آگ کو مت بھڑکائیے، لڑائی جھگڑے کو مت بھڑکائیے. اور جس کا جتنا، میں بلکہ یہ کہوں کہ جس کام کو جس طور پر انجام دینا چاہیے اسی طور پہ. ہماری جماعت کے قالی میں وہ بہت اچھی بات کہا کرتے تھے کہ سیاست جو ہے وہ بیت الخلاء کی طرح ہے، اس کو بیت الخلاء کی طرح استعمال کرنا چاہیے. بیت الخلاء میں آدمی ضرورت کے مطابق جاتا ہے، ضرورت پوری ہوتی ہے تو نکل جاتا ہے. تو یہ بیت الخلاء کی طرح ہے، تو اس کو تاج محل نہیں سمجھنا چاہیے. یہ تاج محل نہیں ہے، بیت الخلاء ہے. تو جتنی ضرورت ہے اتنا ہی استعمال کرو، اور اتنا ہی اس کو یوز کرو، اس کے بعد اس کو وہیں چھوڑ دو، اس چھوڑ کر کے آ جاؤ. یہ چیز ہونی چاہیے. لوگوں کے اندر اس سے ایک زیادہ جو اور کیا ہے؟ کسوٹی ہونی چاہیے وہ بھی آج ناپید نظر آ رہی ہے. کسی کے بھی پیچھے چل پڑنا، کسی کو بھی سر پہ بٹھا لینا، کسی کو بھی اچھا مان لینا، لیڈروں کے حوالے سے یعنی کوئی کسوٹی آج امت کے اندر، مسلمانوں کے اندر نظر نہیں آتی کہ کیا کوالٹیز ان کے اندر ہو، کون سے گٹس ان کے اندر دیکھے تب جا کر ہم انہیں اچھا کہیں. تو لوگ یوں ہی چل پڑتے. تو امت کے لیے کوئی ایسا پیغام ارشاد فرمائے کہ یہ ان چیزوں کا ان میں ہونا، یہ کوالٹیز اگر ان میں پائی جائے ہو تب انہیں اچھا کہو، ورنہ انہیں اچھا نہیں کہا جا سکتا، کام کا بندہ نہیں کہا جا سکتا. دیکھیے پہلی بات تو یہ کہ ہماری قوم میں سیاسی شعور نہیں ہے. بالکل ناپید. قوم دیکھیے ووٹ دینا الگ بات ہے، جی زندہ باد مرد آباد کرنا الگ بات ہے، سیاسی شعور نہیں ہے. بلکہ اگر آپ برا نہ مانیں اور سننے والوں کو برا نہ لگے تو ایک بات کہوں، جو ہمارے یہاں سیاسی لیڈران کہلاتے ہیں نا ہمارے ملک ہندوستان میں، ان کو بھی بہت ساروں کو سیاسی شعور نہیں ہے. سیاسی لیڈروں کو بھی سیاسی شعور نہیں. جیسے مذہبی بہت سارے رہنماؤں کو مذہبی رنگ کی اور مذہبی جو ہے وہ اس کی حساسیت ان کے پاس نہیں نا، مذہب کی یا مذہبی ہونے کی جو حساسیت ان کے پاس نہیں، بہت سارے لوگوں کو ایسے بہت سارے سیاسی لیڈروں کے پاس سیاسی شعور نہیں ہے. ہمارے یہاں کیا ہے، جب بھی الیکشن آتا ہے تو پورے ملک میں ایک ہوا چلتی ہے، وہ دینداروں کو آگے بڑھاؤ، وہ ایمانداروں کو آگے بڑھاؤ، اور وہ فلاں کو آگے بڑھاؤ. ایک بات میں کہتا ہوں، دیندار اپنی جگہ، ایماندار اپنی جگہ، لیکن ہر فیلڈ کے کچھ نہ کچھ گور ہوتے ہیں.
بھئی ہر سال حج کرنے والے کو، ہر سال عمرہ کرنے والے کو، زمزم پینے والوں کو لیڈر بنا دو، نماز پڑھانے والوں کو لیڈر بنا دو، تقریر کرنے والوں کو لیڈر بنا دو. خود میرے پاس بھی ہر الیکشن سے پہلے لوگ آتے ہیں، مجھے ورغلاتے ہیں، پیسہ ہم لگائیں گے، آپ آگے بڑھیے، وہ کریے. میں تو حیران رہتا ہوں کہ یار لوگ مجھے اس تناظر میں کیوں دیکھتے ہیں. میں تو انکار کرتے کرتے سمجھاتے لوگوں کو تھک گیا ہوں. بہرحال تو لیکن یہ کہ لوگ کہتے ہیں بھئی آپ مذہبی لوگ ہیں، آپ لوگ آگے بڑھو. تو میں لوگوں کو یہ کہتا ہوں، میرے بارے میں کہتا ہوں، کسی اور مذہبی کے بارے میں نہیں کہہ رہا ہوں، اپنے بارے میں کہتا ہوں. میرے پاس بہت سے لوگ آتے ہیں، ہم پیسہ لگائیں گے، ہم یہ کریں گے، آپ کو کچھ نہیں کرنا ہے، آپ کو صرف نکلنا ہے. میں کہتا ہوں ایک بات ہے میرے بھائی، اصل میں ایسا ہے، انجینئر کا کام انجینئر کرتا ہے، ڈاکٹر کا کام ڈاکٹر کرتا ہے، وکیل کا کام وکیل کرتا ہے، جج کا کام، اور اسی کو کرنا چاہیے. اگر عالم کو آپ جج کی کرسی پہ بٹھاتے ہو کیا؟ نہیں بٹھاتے، کیونکہ وہ اس فن کو نہیں جانتا. کسی عالم کو آپ انجینئر کا کام دیتے ہو کیا؟ وہ نہیں جانتا. تو اسی طرح میری گزارش ہے کہ واقعی علماء آگے آئیں، لیکن سیاست میں آنے کے لیے ایماندار، دیانتدار، پڑھا لکھا ہونے کے ساتھ ساتھ اس کے اندر سیاسی گر ہونا بھی ضروری ہے. جن کو سیاست کا الف با نہیں آتا، آپ صرف ان کو ایماندار ہونے کی بنیاد پہ آگے بڑھا دے تو کیا وہ کیا کریں گے وہاں جا کر، اور کیا کر رہے ہیں دیکھ بھی لینا. ہمارے ہندوستان لیول کی میں بات کر رہا ہوں. ہمارے یہاں بہت لوگ خوش ہو رہے ہیں کہ وہ پارلیمنٹ میں وہ مسجد کا امام پہنچ گیا، وہ مقرر پہنچ گیا، وہ فلاں مسجد کا امام پہنچ گیا. وہ کر کیا رہے وہاں جا کر؟ وہ فلاں مندر کا پنڈت پہنچ گیا، وہ پہنچ گیا، وہ کر کیا نہیں جا کر کے؟ کوئی بندر کو گود میں لے کے گھوم رہا ہے، کوئی کچھ کر رہا ہے، کوئی یہی سب تو ہو رہا ہے. اور بالکل ایسا ہی ہے. تو مذہبی ہونا بھائی ایک اچھی بات ہے، لیکن دیندار، ایماندار، دیانتدار ہونے کے ساتھ ساتھ سیاسی شعور کا ہونا بھی ضروری ہے، تاکہ وہ اپنی فیلڈ کا حق ادا کر سکے. لوگ رسول اللہ کی بات کرتے ہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، فاروق اعظم کی بات کرتے ہیں، صدیق اکبر کی بات کرتے ہیں، مولا علی کی بات کرتے ہیں، عمر ابن عبدالعزیز کی بات کرتے ہیں، علامہ فضل خیر آبادی کی بات کرتے ہیں، مفتی صدر الدین آزردہ کی بات کرتے ہیں. بھائیو یہ لوگ صرف مولوی مولانا فضل اور مفتی صدر الدین آزردہ یہ صرف مولوی مولانا لوگ نہیں تھے، یہ اپنے زمانے کے وہ چوٹی کے سیاستدان تھے کہ انگریز لوگ بھی ان کے پاس جا کر کے زانوِ تلمس طے کرتے تھے اس فن کے لیے. فاروق اعظم جیسا سیاستدان آج بھی ان کے سیاسی جو وہ نکات چھوڑے ہوئے لوگ اس سے استفادہ کرتے ہیں. یہ بلکہ حضور علیہ السلام کی خود سیاسی زندگی جیسے وہ حسن میں بے مثال ہے، علم میں بے مثال ہے، تقوی میں بے مثال ہے، ویسے فن سیاست میں بھی ہمارے نبی بے مثال ہے. تو حضور علیہ الصلوۃ و تسلیم کو کی سیاسی زندگی اٹھا کے پڑھیں، امام اعظم ابو حنیفہ کی سیاسی زندگی اٹھا کے پڑھیں، ہمارے بزرگوں کی سیاسی زندگی اٹھا کے پڑھیں، تو علماء سیاست میں ضرور جائیں، دیندار طبقہ سیاست میں ضرور جائیں، زمزم پینے والے ایماندار لوگ ضرور جائیں، لیکن پہلے سیاست سیکھ لیں، سیاسی شعور سیکھ لیں. وہاں جا کر کے آپ کو وڑا پاؤ تھوڑی بیچنا ہے یار، یہ کوئی بات تھوڑی ہوئی. آپ کو تو اپنا کام کرنا ہے. تو ہر آدمی، اور میں یہ ایک بات بھی کہتا ہوں، قوم کو بھی چاہیے کہ جو جس چیز کا حق یعنی کہ اہلیت رکھتا ہو وہ پھر یہ نہ دیکھیں کہ کوئی زمزم پیتا ہے یا شربت پیتا ہے، تو پھر زمزم اور شربت میں فرق نہ کریں، ایک کوالٹی دیکھیں. جیسے آپ علاج کرانے کے لیے آپ میرے پاس آتے ہیں کہ سلائن لگانے کے لیے، جب میرے پاس سلائن لگانے کے لیے نہیں آتے، یعنی آپ کو اپنے جسم سے اگر پیار ہے، زندگی سے پیار ہے، آپ مقرری مانتے ہیں، مولوی بھی مانتے ہیں، پتہ نہیں کیا کیا مانتے ہیں، جو بھی آپ مانتے ہیں، لیکن کبھی آپ میرے پاس سلائن لگانے، انجیکشن لگانے نہ آئیں، نہ کبھی آئیں گے. کیوں؟ کیونکہ آپ جانتے ہیں کہ میں اس کے اندر اہلیت نہیں رکھتا. تو پھر کسی پورے شہر کا، پوری ریاست کا، پورے ملک کا مستقبل اٹھا کر ان لوگوں کو کیوں دے دیتے ہیں آپ جو سیاسی شعور نہیں رکھتے ہیں. صرف میں ایماندار ہوں کہ نہیں، جب میں ایماندار ہوں تو مجھ سے انجیکشن کیوں نہیں لگاتے؟ میں ایماندار ہوں تو مجھ سے سلائن کیوں نہیں لگاتے؟ ایماندار ہونے کی بنیاد پہ تھوڑی سلائن لگتی ہے یار، انجیکشن تھوڑی لگتا ہے. ایماندار ہونے کے ساتھ ساتھ وہ فن میں بھی تو مہارت چاہیے. اس لیے پہلے فن سیکھیے، ورنہ تو جو وہ حال یہ ہے. ابھی کیا عرض کروں، میں کوئی سیاسی آدمی تو ہوں نہیں، لیکن لوگوں کو برا لگے گا تو ورنہ پھر وہ جا کر کے پہلی بات تو حاضری نہیں دیتے ہیں، ہالوں کے اندر حاضری دیتے ہیں تو کچھ آتا جاتا نہیں ہے. تو یہ سب چیزیں نہیں ہونی چاہیے. میں کسی شہر کی نہیں، کسی ریاست کی نہیں، پورے ملک کی میں بات کر رہا ہوں، اس لیے کہ میری آواز پتہ نہیں کہاں تک پہنچے گی. مسلمانوں کو سیاسی شعور بیدار کرنا چاہیے. اور میں تو یہ کہتا ہوں ہمیں ادھر ادھر دیکھنے کی ضرورت ہی نہیں ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیاسی زندگی پڑھیے،
صدیق اکبر کی سیاسی زندگی پڑھیے، فاروق اعظم کی سیاسی زندگی پڑھیے، مولائے کائنات کی سیاسی زندگی پڑھیے، امام اعظم کی سیاسی زندگی پڑھیے، علامہ فضل حق مفتی صدرالدین آزودہ کی سیاسی زندگی پڑھیے، سید کفایت علی کافی مراد آبادی کی سیاسی زندگی پڑھیے، آپ کو سمجھ میں آئے گا۔ ہمارے بزرگ لوگ عملی سیاست میں شریک ہوئے ہوں نہ ہوئے ہوں، لیکن وہ بادشاہ گر تھے۔ حضرت محبوب الہی جیسا صوفی، ان کی سیاسی زندگی پڑھیے، جس کے سر پہ ہاتھ رکھ دیا اس کو بادشاہ بنوا دیا۔ یہ ہمارے بزرگ ہیں، یہ ان کے اگرچہ وہ عملی طور پہ آئے ہوں نہ آئے ہوں، لیکن سارے بزرگوں کا سیاست میں حصہ رہا۔ ایک بات عرض کرتا ہوں، بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ صوفیہ نے سیاست میں حصہ نہیں لیا، جھوٹ ہے، بہت بڑا جھوٹ ہے۔ آپ دیکھیں گے صوفیہ نے سیاست میں جتنا بڑا کام کیا کوئی نہیں کر سکتا۔ ہندوستان میں صوفی اور بادشاہ دونوں ساتھ ساتھ چلے، ادھر بادشاہ گوری ہے، ادھر صوفی غریب نواز ہے۔ صوفی ماحول بناتا تھا، بادشاہ آ کر اس پر روٹی سینکتا تھا۔ خلجی ہے، محبوب الہی ہے، التمش ہے، قطب الدین بختیار کاکی ہے۔ آپ دیکھ رہے ہیں ہر دور میں تو ماحول ہمیشہ صوفیوں نے کریٹ کیا ہے۔ پبلک پر صوفیوں کا اثر تھا اور ماحول بنا کر بادشاہوں کو دیا، اور بادشاہوں کی چوٹی اپنے ہاتھ میں رکھی۔ تو انہوں نے بادشاہی نہیں کی، وہ بادشاہ گھر تھے۔ تو میری بھی گزارش ہے کہ دیندار طبقہ اگرچہ امور سنبھالنے کی صلاحیت نہیں رکھتا، اتنی ایبلٹی اپنے اندر پیدا کرے، آپ جس پہ ہاتھ رکھ دے وہ ایم ایل اے بن جائے، ایم پی بن جائے، کارپوریٹر بن جائے، پھر ان سے کام لیجیے۔ سب کا اپنا اپنا اور خود بھی آپ خود بھی بنیے کارپوریٹر تو اچھی بات ہے، خود بھی بنیے ایم ایل اے ایم پی اچھی بات ہے، لیکن سیاست سیکھ کر سیاسی شعور پہ قوم کا بہت برا حال ہے۔ دیکھیں تو صحیح، پورے ہندوستان میں میں جاتا ہوں جہاں پر مسلمانوں کے علاقوں میں گٹریں صحیح نہیں، سڑکیں صحیح نہیں، پڑھائی کا کوئی انتظام نہیں، صاف صفائی کا کوئی انتظام نہیں، یہ سب حالات ہیں۔ تو میری گزارش یہی کہ سیاسی شعور پیدا ہو، صرف دیانتدار اور دیندار نہ دیکھے بلکہ اچھا سیاست، ایماندار تو ہونا چاہیے، اس کا انکار نہیں، دیانتدار، لیکن سیاستدان اچھا ہونا چاہیے۔ سبحان اللہ۔ حضور، آج ان حالات کو دیکھ کر یقیناً ہر دیندار طبقہ بھی ہو یا عام مسلمان بھی ہو، خون کے آنسو ہوتا ہے کہ جب جسے دیکھو کوئی ایرا گیرا نتو خیرا اٹھ کر توہین رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم میں بکواس کرتا ہے، نازیبا الفاظ کہتا ہے، گستاخیاں اس طریقے سے، ایسے حالات جب پیدا ہو جائیں، ایسی صورت حال میں عام مسلمانوں کا کردار کیا ہونا چاہیے؟ اس لیے کہ اس وقت تو جب ایسی صورتحال پیدا ہو جاتی ہے تو کوئی جماعت اٹھ کر کچھ کہتی ہے کہ یہ کیا جائے، کوئی تنظیم اٹھ کر کہتی ہے کہ یہ کیا جائے، معاشرے میں سے کوئی شخص اٹھ کر، الگ الگ لوگ اپنے فہم و فراست کی بنیاد پر، اپنے شعور کی بنیاد پر لوگوں کو گائیڈ کرنا چاہتے ہیں، باتیں بتانا چاہتے ہیں، اور ہر شخص یہ چاہتا ہے کہ میں نے جو راہ متعین کر دیا، میں نے جو گائیڈ کیا، لوگ اس کو فالو کریں، اس پر چلیں۔ لیکن حضور آپ ارشاد فرمائیں کہ عام مسلمانوں کا ایسے حالات میں ان کا رول کیا ہونا چاہیے؟ دیکھیے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی گستاخیوں کا سلسلہ آج سے نہیں ہے۔ اچھا۔ آقا علیہ الصلوۃ و تسلیم کی دنیا میں تشریف آوری ہوئی، بعثت ہوئی، تب سے دشمنان اسلام حضور کی توہین کرتے رہے۔ کچھ توہین ہمارے سامنے آ جاتی ہے تو ہم اس پہ بے چین ہو جاتے ہیں، اور ہونا بھی چاہیے، ہمارا ایمانی تقاضا ہے۔ بے شک۔ لیکن آپ ویب سائٹ دیکھیں کہ توہینوں سے بھری ہوئی ویب سائٹیں ہیں، اور چونکہ ہندی میں اردو میں کوئی کرتا ہے تو ہمیں پتہ چلتا ہے، انگریزی زبان میں تو بہت بکنے والے بکتے رہتے ہیں، ان کا وہی ہے۔ میری چند گزارشات بہت سنجیدگی سے اس کو سننے کے حوالے سے، میں نے کئی جلسوں میں کہا بھی اس کو، ایسا مسئلہ ہے کہ ہماری قوم سمجھتی نہیں ہے معاملے کو۔ دیکھیے، اول چیز تو یہ ہے کہ اگر کوئی حضور علیہ السلام کی توہین کرے تو پہلا معاملہ تو یہی ہے کہ علماء سے پوچھا جائے کہ شرعی طور پہ کیا کرنا چاہیے، جو شرعی چیز کا وہ حقدار ہے اس کو وہ چیز دے دی جائے۔ نمبر ایک یہ ہے۔ دوسری بات یہ کہ ہم جمہوری ملک میں رہتے ہیں، قانون اپنے ہاتھ میں لینے کی بجائے یہاں کے ملک کے جو سیاستداں ہیں، علماء دانشور ہیں، وہ اچھے انداز سے گستاخ رسول کو حکومت سے قانون کے دائرے میں رہ کر جو سزا دلوا سکتے ہیں اس سزا کے حوالے سے کوشش کریں، اچھے انداز سے، ہو لپاڑ نہیں، بھیڑ بھاڑ نہیں، بلکہ ایک سنجیدہ طور پہ، تاکہ اسلام بھی بدنام نہ ہو۔ کوشش کریں، مطالبہ کریں، یہ عوام کا کام ہے، یہ عمائدین کا کام ہے، قائدین کا کام، سیاستداں، علماء، دانشور، مفکرین، سرمایہ دار طبقہ، یہ اپنے لیول پر کام کریں۔ عوام کیا کرے؟
عوام کے متعلقہ میں کہتا ہوں الامن والعلا کے مقدمے میں سیدی اعلیٰ حضرت نے شروعات ہی میں یہ بات لکھی کہ جب کوئی حضور علیہ السلام کی توہین یا گستاخی کریں تو پہلا کام عوام اس پر توجہ ہی نہ دے، سنے ہی نہیں۔ اگر کوئی وہ یعنی اس سے روشنی لے کر یہ کہہ سکتے کہ اگر کوئی ویڈیو کلپ بھیجتا ہے، کوئی آڈیو بھیجتا ہے، آپ کو بھی نہیں سننا، میں نے بھی نہیں سننا، کیا بولا سننا ہے وہیں ڈیلیٹ کر دیں، جس نے بھیجا اس کو فون کر کے کہیں کہ آگے مت بڑھا اس کو، سننا ہی نہیں، کوئی نہ سنے۔ جب آپ سنو گے نہیں، فارورڈ نہیں کرو گے تو وہ اپنی موت خود ہی مر جائے گا، ٹھیک ہے نا؟ توجہ نہیں دینا ہے، توجہ نہیں دینا ہے، پہلی بات توجہ نہیں دینا ہے۔ نمبر 2، اگر گستاخ سامنے آ جائے، خاموشی، فرماتے خاموشی، پیٹ پیچھے ہو فراموشی، اس کا ذکر ہی مت کرو، کیوں ہیرو بنا رہے ہو اس کو؟ عوام کا کام، سامنے آئے خاموشی، پیٹ پیچھے فراموشی۔ وہ اس قابل ہی نہیں ہے نطفہ ناتحقیق کہ آپ اس کی غیر موجودگی میں اس کا نام لے لے کر اس کا ذکر کرتے رہو۔ سامنے ہو خاموشی، پیٹ پیچھے فراموشی۔ اور پھر مسلمانوں کو چاہیے کہ ذکر رسول، بے مثال رسول کا ذکر کرنے میں گرم جوشی، سبحان اللہ، حضور کا ذکر کثرت سے کرو۔ سبحان اللہ، بچے ہی ختنہ ہو، عظمت رسول کا جلسہ رکھو، مقرر کو بولو کہ تجھے عظمت رسول پر ہی بولنا ہے۔ کیا بات، بیٹے کی شادی ہو تو تجھے عظمت رسول پر ہی بولنا، ڈی جے نہیں لگے گا، عظمت رسول پہ ہی بولنا ہے۔ باپ کا جنازہ پڑا ہے، میت دفن کر کے بولے ابا کی فضیلت نہیں، عظمت رسول بول، عظمت رسول، عظمت رسول، عظمت رسول کے اتنے ڈنکے بجا دو کہ دشمن حسد کی آگ میں جل کر خود ہی ختم ہو جائے۔ جب آپ کے بچے کو عظمت رسول پتہ ہوگی تو معاملہ ہی ختم ہے پھر۔ سبحان اللہ، ہاں، لیکن میرے کہنے کا یہ مطلب نہیں ہے کہ گستاخی ہوتی تھی آپ ہاتھ میں ہاتھ دھر کے بیٹھے، اور یہ بھی نہیں کہنا چاہتا کہ روڈ پر آ کر کے مستی کریں اور آپ لوگوں کو موقع دیں کہ دیکھو یہ اسلام دہشت گردوں کا مذہب ہے، یہ بھی نہیں۔ یہ کہ بھئی علماء عمائدین اپنے طور پر جو قانونی کارروائی قانون کے دائرے میں رہ کر کورٹ کچہری جا کے کر سکتے کریں، عوام جو ہے وہ یہ کریں کہ توجہ نہ دیں، سامنے ہو تو خاموشی، پیچھے ہو تو فراموشی، اور ذکر رسول میں گرم جوشی۔ یہ امام نے فرمایا، یہ امام اہل سنت کا امام اہل سنت کا کلام ہے، اور اس میں ناظرین آپ رائمنگ بھی دیکھیں، خاموشی، فراموشی، گرم جوشی۔ یہ امام اہل سنت کے کلام کی دیکھیں برکتیں، اور اس کا یہ اس کی تاثیر ہے، اس کی خوبصورتی ہے۔ عظمت رسول کے ڈنکے اتنے بجائے نا، میں کہتا ہوں کہ ہر محفل عظمت رسول کی محفل ہو، بلکہ یہ طے کر لیں مسلمان کہ ہم 4 دوست تو ملے نا، اپنے کام کی بات کرنے کے بعد ہٹیں گے نہیں جب تک 2 منٹ عظمت رسول پہ گفتگو نہ کر لیں۔ مشن بنائے نا اپنا، سبحان اللہ، حضور سے عشق ہے نا، اور صرف کہ یہ میمورنڈم والا عشق ہے، نعرے والا عشق ہے، گولا پاڑ والا عشق ہے، عشق ہو تو یہ بھی تو کرو نا۔ علماء اپنا کام کریں، سیاسی لیڈر اپنا کام کریں، عوام یہ کریں، ہمیں جب بھی بیٹھنا ہے عظمت رسول میں بات کریں۔ میں کہتا ہوں نہیں بھی کچھ آتا ہے یار، 2-4 شعر سیدی اعلیٰ حضرت کی پڑھ لو عظمت رسول پہ، کیا بات ہے، نہیں کچھ آتا ہے یار، یہ چلو پڑھ لو کہ چلو ایک دوسرے کے ساتھ مل کے 2-4 مرتبہ درود شریف ہی پڑھ لو، سبحان اللہ، لیکن حضور کا ذکر ہو۔ مگر کیا کریں، ہم تو یہ کرتے ہیں کہ ختنہ ہو تو ناچ گانا، شادی ہو تو ناچ گانا، میت ہو تو نوحہ چیخ پکار۔ ہمارے یہاں ذکر رسول کا ہے، ذکر رسول کے اتنے ڈنکے بجائیں کہ بچے کو حضور کی عظمت پتہ ہونی چاہیے۔ یہ مجھے ایسا لگتا ہے کہ یہ بہت اچھا طریقہ ہے۔ ہاں، اور کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ ہاتھ میں ہاتھ دھر کے بیٹھنے کی آپ بات کرتے ہیں، میں کہا ہاتھ میں ہاتھ دھر کے بیٹھنے کی بات ہی نہیں کر رہے ہیں، ہم تو یہ کہہ رہے ہیں کہ جن بڑوں کا جو منصب ہے وہ اپنے انداز سے سنجیدگی سے کریں، عوام اپنے انداز سے کریں۔ بے شک، ہر التجا سے پہلے، ہر التجا کے بعد ذات نبی بلند ہے، ذات خدا کے بعد۔ حضور جب بھی شادیوں دنیا کا، میں احترام کے قابل ہیں جتنے لوگ، میں سب کو مانتا ہوں مگر مصطفیٰ کے بعد۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ حضور شادیوں کا جب بھی سیزن آتا ہے تو کہیں کہیں دیکھنے میں آتا ہے کہ ایک لمبی قطار لگی ہوتی ہے جہیز کی، اور اسی منظر کو دیکھ کر، انہی تصاویر کو دیکھ کر پاس میں پڑوس میں کسی غریب کا دل بھی چھلنی ہو رہا ہوتا ہے۔ اور دلیل میں لوگ اس کو حضور یہ لاتے ہیں کہ جہیز دینا یہ حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، اس کو دلیل بنایا جاتا ہے، اور اس کا پھر جو لوگوں کی دل آزاری ہوتی ہے وہ تو آپ بھی الحمدللہ جانتے ہیں۔ تو یہ سنت جو بتایا جاتا ہے حضور، تو واقعی یہ جہیز دینا اس طرح سے سنت ہے یا پھر کوئی اور معاملہ ہے؟ دیکھیے بہت اچھا مصرع ہے تاج الشریعہ علیہ رحمہ کا، غیر اپنے ہو گئے تو ہمارے بدل گئے، نظریں بدل گئی تو نظارے بدل گئے۔ کسی بھی چیز کو دیکھنے کا اگر انداز بدلے گا تو وہ چیز آپ کو سمجھ میں آئے گی۔ 9 لکھ کر کے اگر رکھا ہوا ہے
آپ کو وہ 6 نظر آ رہا ہے اور مجھے 9 نظر آ رہا ہے. جی ایسا آپ کہہ رہے ہیں کہ 6 ہے اور میں کہہ رہا ہوں کہ 9. 9 ہے, اور اسی پہ جھگڑا ہو رہا ہے کہ 6 ہے یا 9 ہے. یہ صحیح ہے کہ آپ بھی اپنی جگہ صحیح اور میں بھی اپنی جگہ صحیح ہوں, کیونکہ آپ کو 6 دکھ رہا ہے, ادھر آپ بیٹھے ہیں, میں ادھر بیٹھا ہوں تو مجھے 9 دکھ رہا ہے. تو ظاہر سی بات ہے کہ اب کوئی بندہ کھڑا ہو کر کے فیصلہ کرے کہ یہ حقیقت میں 6 یا 9 ہے. ٹھیک ہے نا؟ تو ایسا ہی ہے. جہیز کے متعلق کچھ کتابوں میں آ گیا ایسا کہ حضور علیہ السلام نے سیدہ کائنات کو جہیز دیا. اس بنیاد پر ہمارے وہ بزرگ جو اپنے بزرگوں پر آنکھ بند کر کے اعتماد کرتے ہیں, وہ کہتے ہیں کہ ہاں جہیز دیا گیا. لیکن آج کل جو جہیز دینے کے بارے میں جو مس یوز ہو رہا ہے اس کو سامنے رکھتے ہوئے ایک چیز میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں کہ حضور علیہ السلام نے جن جن چیزوں کو سیدہ فاطمۃ الزہرا کی شادی میں دیا, میں اس کا قائل ہوں کہ حضور علیہ السلام نے دیا. دیکھیے, میں کوئی حتمی فیصلہ نہیں سنا رہا ہوں, ایک مطالعہ رکھ رہا ہوں, اور یہ خوشی کا سودا اگر کسی کو پسند آئے تو لے لیں, نہیں پسند آئے تو ہاں نہیں پسند آئے تو چھوڑ دیں. ٹھیک ہے. اور یہ کوئی میری تحقیق نہیں ہے, بزرگوں کی تحقیق ہے, میں تو صرف اس کو پیش کر رہا ہوں, میں کوئی محقق نہیں ہوں. تو کوئی لڑائی جھگڑے کی بات نہیں, کوئی مناظرے کی بات نہیں, کوئی بحث کی بات نہیں, لیکن صرف ایک بات کی بھی لوگ کہتے ہیں کہ سیدہ کو آقا علیہ السلام نے جہیز دیا. لیکن حضور علیہ السلام نے ان کے نکاح میں دیا تو ہے یہ چیزیں, لیکن اس کو جہیز میں شمار کرنا موجودہ حالات کے مطابق میں سمجھتا ہوں کہ مجھے مناسب نہیں لگتا کہ لوگ اس کا مس یوز کر رہے ہیں. اب ایک چیز آپ کو یہ بتانا چاہتے ہیں کہ آقا علیہ السلام نے وہ دیا ہے, لیکن ہمارا نظریہ یہ ہے اس پر کہ حضور علیہ السلام نے وہ سیدہ فاطمۃ الزہرا کو نہیں دیا. اچھا, وہ جو سارا سامان تھا انہوں نے مولا کائنات سیدنا علی مرتضیٰ کو دیا. جب سیدہ پاک کو نہیں دیا تو پھر وہ یوں بھی جہیز ثابت جہیز نہیں ہوتا وہ بھی, حالانکہ بزرگوں نے لکھا ہے, میں اس کا انکار نہیں کر رہا ہوں, لیکن میں اس کو ایک الگ انداز سے رکھنا چاہتا ہوں تاکہ جو جہیز کے نام پہ مس یوز ہو رہا ہے اس کا خاتمہ ہو سکے. اب سیدہ کو نہیں دیا, مولا کائنات کو دیا. اب مولا کائنات کو کیوں دیا؟ اب آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کی ایک بیٹی تو نہیں تھی, حضور علیہ السلام کی تو 4 شہزادیاں تھیں, 4 بیٹیاں تھیں. تو جو لوگ کہتے ہیں کہ سیدہ فاطمہ کو جہیز دیا, وہ لوگ کیا یہ ثابت کریں گے کہ سیدہ زینب کو, ام کلثوم کو, حضرت رقیہ کو بھی جہیز دیا تھا؟ یہ ثابت نہیں بھائی, اب ان کی ذمہ داری ہے نا وہ ثابت کریں. اگر 3 شہزادیوں کو نہیں دیا تھا اور سیدہ فاطمۃ الزہرا کو دیا تھا تو معاذ اللہ کہ کل کوئی بڑھ کر نہیں کہے گا کہ حضور علیہ السلام نے ان کو نہیں دیا ان کو دیا. یہ بات ہو سکتی ہے. اچھا, پھر اگر واقعی جہیز دینا سنت ہوتا, اگر واقعی جو آج سنت بنا کے پیش کیا جا رہا ہے, اگر واقعی جہیز دینا سنت ہوتا تو صدیق اکبر بھی اپنی بیٹی کو دیتے, فاروق اعظم بھی اپنے. جو لوگ رسول اللہ کو مسکراتے دیکھ لے تو وہ وہاں مسکرا بھی دیں سنت کے طور پہ, تو جہیز دینے کی سنت وہ بھول کیسے گئے؟ وہ 14ویں صدی میں کیسے یاد آ گئی, وہ بھی ہندوستان میں کیسے یاد آ گئی؟ تو اب جو بات پیش کرنی ہے وہ یہ ہے کہ وہ جو لکھے ہوئے کہ میں مخالف نہیں ہوں, نہ میں اس کی مخالفت کر رہا ہوں, لیکن ایک تجزیہ آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں. اور جو یہ بات کا ضد کرتے ہیں ان کے لیے کہ مولا کائنات کو کیوں دیا, کیونکہ مولا کائنات کی بچپن سے پرورش حضور علیہ السلام نے کی. تو مولا علی کا نکاح اگر بفرض محال سیدہ فاطمہ کے ساتھ نہ بھی ہوتا, کسی اجنبی لڑکی کے ساتھ بھی ہوتا, تو حضور علیہ السلام وہ چیز دیتے. کیوں دیتے؟ کیونکہ بچپنے سے جس نے پالا پوسا بڑا کیا, اب اسی چھوٹے بھائی کی شادی ہو رہی ہے اور ان کا گھر بسانا ہے, تو حضور علیہ السلام کو تو چھوٹے بھائی کا گھر بسانے کے لیے گھریلو سامان تو دینا ہی تھا نا. تو آقا علیہ السلام نے نہ داماد کو دیا نہ بیٹی کو دیا, جو چھوٹے بھائی کو بچپنے سے پالا تھا ان کے گھر میں جو سامان نہیں تھا حضور نے وہ بھائی کو دلا کر کے دیا. تو لوگوں کو یوں نظر آیا کہ داماد کو دیا یا بیٹی کو دیا, اس لیے بیٹی مانگنے کھڑی ہو رہی ہے اور داماد بھی مانگنے کھڑا ہو رہا ہے کہ ہمیں دو, کہ حضور نے دیا. حضور نے داماد کو بھی نہیں دیا, بیٹی کو بھی نہیں دیا, چھوٹا بھائی جس کی پرورش کی تھی اس بھائی کا گھریلو سامان خرید کر کے دیا کہ بھائی نئی زندگی ہو رہی ہے, نئی شادی ہے, تو اب تمہارے لیے نئے سامان کی ضرورت ہوگی. تو حضور نے اپنے بھائی کے لیے انتظام کیا. اگر آج بھی کوئی بھائی کے لیے انتظام کرتا ہے تو میں اس کو سلوٹ کرتا ہوں. سبحان اللہ, سبحان اللہ. مولا کائنات حضور کے صرف داماد تو نہیں ہے نا, چھوٹے بھائی بھی ہیں, اور بچپنے سے حضور نے ان کو پالا ہے, پوسا ہے, تربیت کی ہے, تو سارا کام تو بلکہ شادی بھی حضور ہی نے کر کے دی.
یہ چیز ہے. بالکل ایسا ہی. تو مگر آپ آج لوگوں نے اس کو جہیز بنا کے پیش کر دیا ہے اور آج مانگا جا رہا ہے. بنگال میں، بہار اور یو پی کا حال تو یہ ہے کہ لاکھوں لاکھ روپیہ بیٹیاں 30 35 سال کی ہو رہی ہیں، رشتے نہیں ہوتے چونکہ ان کو جہیز چاہیے. کشمیر کا حال یہ ہے کہ بیٹے 30 35 سال کے ہو رہے ہیں، لڑکیاں جو ہے وہ 5 لاکھ 10 لاکھ مہر سے کم پہ راضی نہیں ہیں. باقاعدہ کشمیر میں لڑکیاں ظلم کر رہی ہے اور یو پی بہار بنگال میں لڑکے ظلم کر رہے اللہ ہیں. اکبر. یہ سب حالات ہیں. باقاعدہ آئی ہوئی بارات واپس لوٹتی ہوئی نظر آ رہی ہے. یہ اللہ صورت تعالیٰ حال حالات ہے. پہ رحم فرمائے. اللہ اکبر. حضور اتنے دنوں میں کوئی ایسی چیز، کوئی ایسا واقعہ، کوئی ایسا سانحہ جو آپ کو جھنجھوڑ کر رکھ دیا ہو اور آپ اسے زندگی بھر نہیں بھول سکتے، کوئی آپ کو اندر سے بالکل تڑپا دیا ہو، کوئی ایسی چیز؟ ایسے بہت سے واقعات ہیں، لیکن ایک واقعہ کووڈ میں ہوا تھا. لاک ڈاؤن میں گھر پہ موجود تھا اور ابھی لاک ڈاؤن لگنے تقریباً 15-20 دن ہوئے تھے. میں نیوز دیکھ رہا تھا تو نیوز دیکھتے میں نے دیکھا کہ دودھ کی کوئی گاڑی ہے یا اور دودھ گر رہا ہے، وہاں سے دودھ کو کتا چاٹ رہا ہے، ایک عورت چپکے سے آتی ہے اور اس کو سمیٹ کر لے کر جاتی ہے. یہ منظر میں نے دیکھا، اس نے مجھے بہت تڑپایا. میں رات بھر روتا رہا اور اس کے بعد اس واقعے کا مجھ پہ اتنا اثر ہوا تھا کہ تقریباً میں نے 12 یا 15 دن دسترخوان پہ بیٹھنے کی میری ہمت نہیں ہوئی. میں نے کھانا ہی نہیں کھایا 12 سے 15 دن تک، بلکہ پھر میں بیمار بھی ہوا. اس میں بیمار بھی اتنا ہوا کہ جب وہ کافی جو ہے وہ مجھے تکلیف کا سامنا کرنا پڑا. لیکن میں 12-15 دن اس صدمے سے کھانا نہیں کھا سکا. میں صرف پانی پیتا تھا اور چائے پیتا تھا. کھانے کا وقت آتا تھا تو مجھے یاد آ جاتا تھا. اور میں سمجھتا ہوں کہ شب برات سے میں نے کھانا چھوڑا تھا تو 29ویں شعبان کو جب ہمارے مرشد غوث پاک کی ولادت کا دن آتا ہے، بعد میں امی نے مجھے قسم دے کے کہا کہ آج غوث پاک کی ولادت کا دن ہے، کھا لے. تو اس دن میں نے کھانا کھایا تھا. باقی تقریباً 14 یا 15 دن یا 12 دن ایسے کچھ کم و بیش ایسے ہوتے شب برات سے لے کر 29 شعبان تک میں اس واقعے کو بھلا نہیں سکا. اور جو بھی مجھے اس دنوں فون کرتا تھا میں اس سے وہی تذکرہ کرتا تھا، وہی بات کرتا تھا کہ دیکھو ابھی یہ چیز ہماری آنکھوں کے سامنے آ گئی ہے کہ کتا جہاں سے دودھ چاٹ رہے وہاں سے کوئی عورت دودھ اٹھا کر کے ہاتھ میں لے کے جا رہی ہے، تو غریبوں کا کیا حال ہوگا، لوگوں کا کیا حال ہوگا. اس نے مجھے بہت تڑپایا تھا. وہ میرے لیے بہت اذیت اور بھی بہت سے واقعات ہیں، لیکن اس کو شاید میں کبھی بھلا نہیں سکتا. اور کبھی ابھی مجھے وہ یاد آ جاتا ہے تو ابھی بھی میرے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں کہ لوگوں نے کووڈ میں ایسے بھی زندگی گزاری. ہم تو بڑی راحتوں میں تھے، آرام میں تھے. الحمدللہ اللہ نے کام بھی لیا اور شہر کے لوگوں کو الحمدللہ تعالی سب سے پہلی ریلیف سنی دعوت اسلامی مالیگاؤں کی طرف سے پہنچی. آپ کو پتہ ہے کووڈ جب تک رہا تب تک روزانہ کھانا پکا کر جو فقیر راستوں میں پڑے رہتے تھے وہاں پر اپنے ساتھیوں نے اپنے ہاتھوں سے لے جا کے کھانا کھلایا. ہاسپٹل میں کووڈ کے مریضوں کے کو سنبھالنے والے جو تھے ان کو کھانا لے جا کر. اور اللہ کا شکر ہے، میرے رب کا کرم یہ اللہ تعالیٰ ان ساتھیوں کو جزا دے جنہوں نے ہمارا تعاون کیا. جب تک کووڈ رہا ہم کھلاتے ہی رہے کھانا، لنگر چلتا رہا الحمدللہ تعالیٰ. تو ہم تو بہت آرام میں تھے، لیکن یہ کہ روحانی طور پہ اتنا دکھ تھا کہ اوروں کو کھلا تو رہے تھے مگر خود نہیں کھا پا رہے تھے. یہ حالات ان دنوں بہت تڑپ تھی. اللہ تعالیٰ رحم فرمائے. وہ دن اللہ کبھی نہ دکھائے لوگوں کو. شروع جہاں سے ہوئے تھے ہم ختم وہیں پر ہونا چاہتے ہیں. اس گفتگو کو ختم تو نہیں کہا جا سکتا. یہ تو ہم نہیں کہیں گے کہ آج کی پوڈ کاسٹ ہم نے ختم کر دی ہے، اس لیے کہ باتیں وہ مفید ہے، وہ دلچسپ ہے اور وہ کام کی ہے کہ اس کا خاتمہ نہیں کہا جا سکتا. البتہ اس کو ہم لوگ پاؤز کرتے ہیں انشاءاللہ تعالیٰ. پھر جب کبھی وقت ملے گا، پھر کوئی ایسا موقع عنایت ہوگا تو انشاءاللہ تعالیٰ اسی کو ہم کنٹینیو کریں گے. اور جو میں نے کہا کہ شروع جہاں سے ہوئے تھے ہم ختم وہیں پر کرتے ہیں، چونکہ ابھی حضرت کی گفتگو کو آپ ایک مرتبہ ذہن میں لائے اور جہاں سے ہم نے شروع کیا تھا، میری زندگی یہی ہے کہ سبھی کو فیض پہنچے. میری زندگی یہی ہے کہ سبھی کو فیض پہنچے. میں چراغ رہ گزر ہوں، مجھے شوق سے جلاؤ. ان ساری باتوں سے آپ نے بہت کچھ یقیناً سیکھا ہے، اپنے لیے مشعل راہ بھی متعین کی ہوگی. اور انشاءاللہ تعالیٰ ہم امید کریں گے کہ یہ باتیں جن لوگوں تک پہنچے گی ان کے لیے ضرور مفید ثابت ہوگی، فائدے کی ثابت ہوگی. اور ہم سب اس کو ضرور انشاءاللہ تعالیٰ عملی جامہ پہنانے کی کوشش کریں گے. ہم سب اپنی ٹیم کی طرف سے آل رسول عمدۃ الخطبہ مقبول بارگاہ امام حسین
حضرت علامہ مولانا سید محمد امین القادری صاحب قبلہ کا دل کی عمیق گہرائیوں سے شکریہ ادا کرتے ہیں کہ حضور قبلہ نے بڑے مصروف اوقات میں سے اپنا بڑا قیمتی لمحہ، بڑے قیمتی ٹائم سے ہمیں نوازا ہے۔ حضور والا کو اللہ تعالیٰ نظر بد سے بچائے اور تمام دینی و دنیاوی حاجتوں کو، خواہشات کو اللہ تعالیٰ پوری فرمائے اور ان کا سایہ تادم آخر ہم سب پر قائم و دائم فرمائے۔ اجازت دیجیے، انشاءاللہ تعالیٰ پھر ملیں گے کسی ایک مہمان کے ساتھ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام۔